کیا بات، ذہن نے سوچنا شروع کر دیا، ہاتھوں نے حرکت شروع کر دی، پھر اللہ کو اور مہربانی کی، آدم کی پیشانی کے اندر نور محمد کو منتقل کیا، فوراً حکم ہوا اسجدو، گر جاؤ اس کے سامنے سجدے میں۔ وہ سجدہ آدموں کو تھوڑی تھا، وہ تو محبوب کا نور جو منتقل کیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صاحبزادہ پیر سید رضا مصطفیٰ المدری شاہ صاحب۔ جھک جاؤ اس کے سامنے۔ جو جھک گئے وہ برگزیدہ ہو گئے، جو اکڑ گیا اسے ابلیس و مردود قرار دے کے اللہ نے اپنی بارگاہ سے باہر کیا۔ ایسے ہی ہوا۔ تو قرآن ہے غور و فکر۔ آدم نطفے کا محتاج نہیں تھا، آدم مٹی کی پیداوار، ہم نطفے کی پیداوار۔ تو نبی کہتا ہے کہ ابھی آدم نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھے، چاند نہیں تھا، ستارے نہیں تھے، انسان نہیں تھا، فرشتے نہیں تھے، جن نہیں تھے، ملائکہ نہیں تھے، جنت نہیں تھی، دوزخ نہیں تھی، ایک اللہ کی ذات تھی، دوسرا میں محمد۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں پھر رک جائیے، پھر سوچئے ذرا۔ حضرت جابر نے تو یہ بیان کر دیا، لیکن اپنے بھی تو ذہنوں میں کوئی سوال آتے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو 14,000 سال پہلے نبی کی تخلیق ہوئی، سورج اور چاند تو تھے نہیں، تو سوال تو ہے نا، وہ دن اور رات کو اکاؤنٹ کیسے کرتے؟ سورج اور چاند تو تھے نہیں، تو دن اور رات اکاؤنٹ کیسے ہوتے؟ اچھا ایک اور اس میں لطیف سی بات، اللہ کہتا ہے جب میں تنہا رہ کے تنگ آ گیا، یہ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو ٹویسٹ دینے کے لیے، مجھے پتہ ہے جملہ سخت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے دل میں نے چاہا، بڑا سخت جملہ کہہ گیا ہوں، لیکن یہ اہل ذوق اور اہل عشق کے لیے ہے۔ میں نے چاہا، یا اللہ تو نے کس کو چاہا؟ کوئی تھا ہی نہیں۔ چاہا کس کو؟ کوئی تھا ہی نہیں۔ تو چاہے گا، دیکھیں نا میرے سامنے آپ بیٹھے ہیں، یا فرض کریں یہ تسبیح ہے، مجھے یہ اچھی تو تب لگے گی جب اس کا وجود ہوگا، میرے سامنے ہوگی۔ وہ تجھے بتا رہا ہے میں نے چاہا، میں پہچانا جاؤں، کوئی مجھ سے محبت کرے۔ وہ کوئی تو آئے نا غلاموں کو لے کر یہ کہنے کے لیے یا اللہ یہ جیسے بھی ہیں میرے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي إِنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب جو تیرے در کے سوالی ہیں، عبادی وہی تو میرے بندے ہیں، جو تیرے دروازے کا سوالی نہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے چاہا پہچانا جاؤں، کوئی مجھ سے محبت کرے، کوئی مجھ سے بھی تو لاڈ لڑا۔ چاہا، اچھا یا اللہ پھر میں نے محمد کو تخلیق کیا اپنے نور سے، ایک نور کا ٹکڑا الگ کیا، اسے تخلیق کر دیا۔ اب سوچنے والی بات ہے، قرآن میں ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، پھر پھنس گئے کہ آپ محمد کو نور کہتے ہیں، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، میں تو تمہاری طرف مثل بشر ہوں۔ بھائی کل کالا یقولو کے بعد عبارت کا مرجع ضمیر ہمیشہ متکلم کی طرف ہوتا ہے۔ اس عبارت اس اصول کو یاد رکھیے گا، عربی کے گرامر کے اس اصول کو۔ اللہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ محمد تو ان جیسا بشر ہے، اللہ نے کیوں کہا کل تو کہہ، میں نہیں کہتا، مجھے پتہ ہے تو ان جیسا ہے ہی نہیں۔ میں تو جانتا ہوں اپنے نور سے جو الگ کر کے پیدا کیا، مجھے پتہ ہے تو ان جیسا نہیں ہے۔ یہ تو لفظ عجز و انکساری ہے، یہ تو لفظ عجز۔ اگر میں کسی پہ بات کروں، یقین کریں امام واسطی نے اس کے اوپر جو گفتگو کی ہے بندے کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اب آپ کے سامنے وہ میں کیا ساری علمی بحث رکھا۔
چلیں یہ تو ہوگی یہاں تک. اگر وہ یار لباس بشریت میں آتا نا، اگر وہ یار لباس بشریت میں آتا نا، خدا کی قسم تجھے اور مجھے پوچھتا کون؟ تجھے اور مجھے پوچھتا کون؟ سرکار کو جب اس جہان میں آئے تو حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ نبی کریم کو 18,000 جہانوں کی سیر کرائی گئی. ایسے ہی ہر جہان تھا، 18,000 جہانوں کی سیر کرائی گئی. جب 18,000 جہانوں میں گئے تو سرکار نے تیرے ہی جہان کو کیوں پسند کیا؟ پڑھ تو صحیح کبھی اس بات کو بھی تو پڑھ. تو بڑے نیک اور لائق تھے. سرکار نے کہا میں نے 18,000 جہانوں میں دیکھا، سب سے زیادہ ضرورت میری ان کو ہی، رحمت کی ضرورت ہی ان کو تھی. تو میں نے اس لیے اللہ سے کہا یا اللہ تو ان میں بھیجنا جن کا کوئی آسرا نہیں، تو ان میں بھیجنا مجھ کو. دیکھیں قیامت والے دن ہر امتی اپنے نبی کے پاس جائے گی، ہر امت اپنے نبی کے پاس جائے گی اور جا کے کیا کہے گی؟ ہماری مدد کیجئے، اللہ کے پاس چلیے، ہماری سفارش کیجئے. ہر نبی کیا کہے گا؟ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے دروازے پر. آج تو وہ جاہو جلال میں بیٹھا ہے، آج تو وہ پورے جلال میں بیٹھا ہے. ہم تو نہیں جاتے. ہم تو آدم جواب، عیسیٰ جواب، نوح جواب، لوط جواب، ابراہیم جواب، اسماعیل جواب، ہر نبی جواب.